السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اپنے پروردگار کی کتاب جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے اس کو پڑھتے رہا کرو۔ سورہ کہف آیت نمبر 27 اللہ فرما رہے کہ اپنے پروردگار کی کتاب جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے اس کو پڑھتے رہا کرو، قرآن مجید کو۔ اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے کہ اپنے پروردگار کی کتاب پڑھتے رہا کرو، قرآن مجید اللہ کی کتاب۔ اور جو یہ امت جو فرقوں میں بٹ گئی ہے، سمجھا، اس کی وجہ ہے یہ سب حدیثوں کی وجہ سے فرقے بن گئے، سمجھا۔ اب عوام سوچ رہی کہ کون سا فرقہ صحیح ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کئی عوام نے مجھ سے بھی پوچھا کہ تم یہ بول رہے، وہ عالم وہ بول رہا ہے، وہ عالم الگ فرقے والا الگ بول رہا ہے، کیا صحیح کیا سمجھ غلط ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بھائی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کو تو اللہ سمجھا رہا ہے نا کہ جو کتاب ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے اس کو پڑھتے رہو، سمجھے آپ۔ جو کتاب اللہ نے یہ کتاب آسمان سے نازل کی نا، قرآن مجید، تو اس کو پڑھتے رہو، سمجھے آپ۔ تو جو اس کو پڑھے گا، جو اس کتاب پہ چلے گا، وہ سیدھے راستے پہ، سمجھا۔ سورہ زخرف میں ہے نا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ اس وحی کو مضبوطی پکڑے رہیے جو تمہاری طرف بھیجی گئی، نازل کی گئی، تو تم سیدھے راستے پر ہو، سمجھا۔ سورہ زخرف، سمجھا۔ اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے۔ ان قریب اس کی پوچھ ہوگی، پرسش ہوگی، اللہ پوچھے گا قرآن کے بارے میں قیامت کے لیے، سمجھا۔ کہ تمہارے پاس کتاب میری آئی تھی، قرآن مجید، کیا کرو گے؟ نہیں بول سکتے آپ کے گھر میں ہے کتاب، ہدایت کی کتاب، ہدایت چاہتے ہو نا، ہدایت ملے آپ کو، کون صحیح کون غلط سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تو اللہ سمجھا رہا ہے نا، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 11۔ تو ہدایت لیجیے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو کیوں نہیں لے رہے قرآن؟ اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ لو، اور جو آپ کے عقیدے جو باپ دادا کرتے آئے قرآن کے خلاف جا رہے تو چھوڑ دو، قرآن کی بات کو مضبوطی پکڑو، قرآن پہ چلنے کا حکم ہے نا۔ تو صحیح راستے پہ آپ قرآن پہ چلیں گے تو صحیح راستے پہ۔ اللہ نبی کو بول رہا ہے آپ قرآن پہ چلو، جو آپ کے پاس کتاب بھیجی گئی اس کو پڑھتے رہو۔ سورہ نمل میں بھی ہے، دیکھو آپ، اور یہ کہ قرآن پڑھتا رہوں میں ہمیشہ، آیت نمبر 92 سمجھا۔ وہاں بھی قرآن پڑھتا رہوں، یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں جو کتاب، سورہ کہف آیت 27، جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف بھیجی جاتی ہے اس کو پڑھتے رہو، اس کو پڑھا کرو، تو آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ اللہ کو بتا رہے نا، اللہ سے بڑھ کے کون سچی بات بتا سکتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ ہو اگر قرآن پہ چل رہے، اس کتاب پہ چل رہے، اس کتاب کے مطابق ہر کام، ہر عقیدے، ہر سوچ، ہر بلیف تھاٹ قرآن کے مطابق رہے گا، اکارڈنگ رہے گا، تو آپ سیدھے راستے پہ، سمجھا۔ ایک دم آسان بات ہے، ایک ہی کتاب پہ چلنا ہے، ایک ہی کتاب پڑھنا بھی ہے، کوئی اور کتاب نہ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، سمجھا۔ کوئی اور کتاب ہدایت کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب قرآن ہے، باقی سب کتابیں ملاوٹی ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی، سمجھا۔ اسی میں دشمن نے بھی بات ڈالا ہے، نبی صحابی معائشہ کے نام سے حدیثیں گڑ کے، سمجھا۔ قرآن میں ملاوٹ دشمن نہیں کر سکے نا، اللہ حفاظت کر رہا ہے اس کی، تو دشمن نے حدیثوں میں ملاوٹ کی، قرآن میں نہیں کر سکے نا، اللہ حفاظت کر رہا ہے، سمجھا۔ قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کرے گا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ سیدھے راستے پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پہ چلنا، سمجھا۔ اللہ کے نبی فرمائے نا، میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73 فرقوں میں میری امت بڑھ جائے گی، سارے میری امت کے فرقے، سارے امت کے لوگ میری امت کی جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت کے، صرف ایک،
جو نبی اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلے. تو نبی اور صحابہ کس پہ چلے؟ قرآن پہ چلے، ہے نا. قرآن کی اتباع کی، قرآن پہ چلے، لوگوں کو قرآن سے نصیحت کرے، لوگوں کو، انسانوں کو قرآن سے نصیحت کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے نصیحت کرو. سورہ قاف آیت 45. سمجھا؟ دوسری کتاب پہ چلیں گے تو بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. دوسری کتاب پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے اللہ کی طرف. سمجھا؟ لوگوں کو گمراہ کرتے نبی کا سنت، نبی کا سنت. ارے سنت بولے تو قرآن پہ کیسے چلنا اس کو بولتے ہیں. ایسے تھوڑی کہ قرآن کے خلاف باتیں لا لا کے پیش کر رہے، عوام کو گمراہ کر رہے، حدیث جھوٹی جھوٹی لا لا کے قرآن کے خلاف. اسی لیے تو فرقے بن گئے. فرقے کیوں بنے آپ سوچو؟ قرآن کے خلاف عمل کرنے سے فرقے بنتے. کوئی کچھ بات میں عمل کر رہا الگ فرقہ بن گیا، کوئی کچھ بات میں عمل الگ کر رہا وہ فرقہ بن گیا، ہے نا. الگ الگ باتیں قرآن کے خلاف لے کے ایک فرقہ بن گیا، قرآن کے خلاف کچھ اور الگ الگ باتیں لے کے الگ فرقہ بن گیا. سمجھا؟ تو اسی لیے اتنے سارے فرقے دکھ رہے تو عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن ایک آسان بات ہے کہ بھائی قرآن آپ پڑھو خود اپنی زبان میں. عالم مفتی اور فرقے کے اوپر بھروسہ مت کرو، نہ بریلی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، نہ بوری، نہ کھوجا، کوئی بھی فرقے میں مت پڑھو. آپ خود قرآن پڑھو اپنی زبان میں، ٹرانسلیشن، ترجمہ. آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط، کیا صحیح کیا غلط، آپ کو پہچان ہو جائے گی. لیکن قرآن کو، خالص قرآن کو پڑھنا، جو عربی میں لکھا رہتا ہے نا اس کے نیچے ترجمہ. اگر سائڈ میں جو تفسیر پڑھیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہر عالم کی الگ الگ تفسیریں، ملاوٹیں. اور وہی تفسیر کی سائڈ میں حدیث بھی رہتی، کہیں صحیح حدیث رہتی کہیں جھوٹی حدیث، وہ بھی ملاوٹ. تفسیر بھی ملاوٹ، حدیث میں بھی ملاوٹ. شان نزول، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، شان نزول، اس میں بھی ملاوٹ. کہیں صحیح بھی رہتا شان نزول، کہیں جھوٹ بھی رہتا. تو تفسیر، حدیث، شان نزول کے بغیر قرآن پڑھنا، صرف ٹرانسلیشن عربک کا. سمجھا آپ؟ تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ تفسیر کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. پورا قرآن کا، پورے قرآن کے جانکاری رکھنا آسان ہے. ایک کتاب پڑھنا ہے، اتنی ہے، سال 2 سال 3 سال میں آپ پڑھ لو گے. صرف ٹرانسلیشن ترجمہ. پھر آپ تفسیر بھی پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کتنی سب تفسیر قرآن کے مطابق ہے، کتنی قرآن کے خلاف جاری. حدیث کتنی قرآن کے مطابق ہے، کتنی قرآن کے خلاف جاری، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جب قرآن کا نالج رہے گا. شان نزول قرآن سے میچ کر رہا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت سے ٹکرا رہا ہے، سمجھ میں آ جائے گی آپ. سمجھا؟ تو یہ قرآن فرقان ہے، سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے. حدیث، تفسیر، شان نزول میں سب باتیں ہی ہیں نا، تو سب باتیں قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کی بات کے مطابق. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات. اللہ کی بات کے خلاف اگر کوئی بات ہے تفسیر، حدیث، شان نزول میں، تو اس کو ریجیکٹ، کینسل کر دینا، کیونکہ قرآن سے ہی آپ باتوں کو جج کر سکتے ہیں. اللہ کی بات کا نالج رہے گا. اللہ کی بات یہ ہے کلام اللہ، اللہ کی بات کیا علم رہے گا، معلومات رہے گی، تو حدیث، تفسیر کی بات کو سمجھ میں آئے گی. یہ نبی کی بات ہے کہ دشمن نے نبی کے نام سے ڈالا ہے. سمجھا؟ آسان، ایک دم آسان. ایک کتاب پڑھنا ہے، صرف ایک کتاب پڑھو، علم، نالج، جانکاری ہو جائے گی، کبھی گمراہ نہیں ہوئے گے. سمجھا؟ اللہ فرمائے نا جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. سورہ بقرہ آیت 38. سمجھا؟ 38. جو کوئی میری طرف سے وہی آئے گی، ہدایت آئے گی، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا کبھی گمراہ نہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کی پیروی اتباع کریں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوئیں گے، کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. سمجھا؟ ایک دم آسان ہے نا. اتنے فرقے نظر آ رہے ہیں، فرقے سب کو چھوڑو، قرآن کو پکڑو. اللہ نے بولا بھی ہے وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کے قرآن کو مضبوطی پکڑو، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت پڑو. تو یہ سب فرقے ہیں نا، آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، بوری، کھوجا، قادیانی، نظر آ رہے ہیں نا سب. تو یہ سب فرقے ہیں، تو اس میں مت پڑو. سمجھا؟ قرآن پہ چلو. تو قرآن آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو جانکاری، معلومات، نالج ہوگی. تو قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 9. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، بالکل سیدھا ہے. قرآن اللہ کا راستہ ہے. سمجھا؟ تو اللہ کے راستے پہ چلو، یعنی قرآن پہ چلو. سمجھا؟ اور سورہ انعام میں 153 میں بھی اللہ فرمائے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنا، اور دوسرے راستوں پہ مت چلنا. اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں، قرآن میں اللہ کا راستہ.
دوسرے راستوں پہ مت چلنا، دوسرے راستے دوسری کتابوں میں. تو وہی اللہ فرمانے جا رہے ہیں کہ میرا راستہ سیدھا ہے قرآن، اور دوسرا راستہ دوسری کتاب، اس پہ چل کے اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے. سورہ انعام 153، بہت بہترین آیت، زبردست آیت. سمجھے آپ؟ کیا اللہ ہی کا راستہ قرآن، دوسرا راستے مت چلو، اس پہ چل کے اللہ کے راستے سے بھٹک جائے، اس راستے پہ دوسری کتابوں پہ چل کے. سمجھا؟ اللہ کی کتاب کی پیروی کا ہی حکم ملے تو آپ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، بہترین کتاب جو اللہ نے نازل کی اس پہ چلو، اس کی پیروی کرو. اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہیں ہو، تکلیف، پنشمنٹ، اچانک حادثات، موت. سورہ زمر آیت 55. سمجھا؟ ہر جگہ اللہ فرمائے قرآن پہ چلو، قرآن پہ چلو. سمجھا؟ سورہ محمد میں بھی آیت نمبر 24 میں دیکھو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہاں بھی اللہ فرما رہے قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں میں تالے لگے، قفل لگے. قرآن میں، قرآن کے اندر غور کرو، اللہ بول رہا ہے تدبر کرو، غور و فکر کرو. سمجھا؟ ہر جگہ اللہ بتا رہے کہ قرآن 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 پہ چلو، قرآن پہ چلو، قرآن کی اتباع کرو. نبی کو بھی بول رہا ہے اس قرآن کی اتباع کرو، اس قرآن سے نصیحت کرو. سب اللہ بول رہا ہے. سمجھا؟ ہر جگہ. اور آپ کی شکایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے. پتہ ہے آپ لوگ سوچ رہے سفارش کریں گے، دیکھو آپ قرآن میں اللہ بتایا کہ قیامت میں نبی کیا بولنے والے. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ھذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان آیت نمبر 30 آیت نمبر 30. رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. سمجھا؟ آپ دیکھ لو آج یہی حال ہے. ہر گھر میں قرآن رکھا ہے، پڑھے، کوئی سنی بنا ہوا ہے بریلوی، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، خالی فرقے میں گھس گئے، کوئی اہل حدیث بن گیا ہے. سمجھا؟ سب ملاوٹی فرقہ، سب ملاوٹ کر کے جا رہے. اللہ کے ملاوٹ کرنے والے سیدھا جہنم میں جائیں گے. یہاں بھی دنیا میں بھی ملاوٹ کرتے تو پکڑتی نا پولیس، گورنمنٹ. دودھ میں ملاوٹ کرے تو، دہی میں، گھی میں ملاوٹ کرے تو، دوائی میں ملاوٹ، کوئی بھی چیز میں ملاوٹ کرے تو پکڑتی. اللہ بھی وہاں پکڑے گا. بول دیا نا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ آیت 42. سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ مت کرو جبکہ تم جانتے ہو. بہت سے لوگ جانتے ہیں اور ملاوٹ کرتے ہیں، بہت لوگ تو جانتے ہی نہیں لیکن ملاوٹ کر رہے ہیں. سمجھا؟ کتاب پڑھنے کا حکم ہے قرآن. سمجھا؟ ہر جگہ قرآن سے ہی فیصلہ بھی آپ کا قیامت کے دن قرآن سے ہی ہونے والا ہے. میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، میری آیتیں تیرے کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تو نے انکار کیا. میری آیتیں، سب آیتیں قرآن میں، جتنی بھی آیتیں دنیا میں اللہ نے جتنی آیتیں نازل کیا ہے سب قرآن میں. دنیا کے ہر انسان کو اللہ یہی فرما رہا ہے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے انکار کیا. ہر مسئلے میں آئے، ہر آدمی مجرم کو اللہ آیت بول رہا ہے. اس کا مطلب ہر مجرم کی غلط تھاٹ جو تھی اس کا جواب قرآن میں ہے. اس کا یہ مطلب ہوا نا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے جھٹلایا، انکار کیا. تو ہر مجرم کو اللہ یہی بول رہا ہے. تو ہر مجرم کے سوال کا جواب اس میں تھا، اس نے پڑھا نہیں تو اسی لیے اللہ بولتا ہے اس میں جواب تھا میری آیتیں آئی تھی تو نے جھٹلایا، انکار کیا اور جھوٹی حدیث مان لیا نا. جھوٹی حدیث مان کے انکار کر رہے ہیں نا. نبی کی حدیثوں بولتے نبی کی حدیث، ارے نبی کی ہے ہی نہیں ہے جو قرآن کے خلاف جاری، دشمن کی ہے. سمجھے آپ؟ سارے فرقے جہنم میں جانے والے سوائے کے جو نبی اور صحابی پہ چلیں گے، نقش قدم پہ چلیں گے. ہے نا بھائی؟ نبی نے فرمایا نا ما علینا و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ اس پہ جو چلے گا وہ جنت میں جائے گا. سمجھا؟ سوچیے آپ، اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے. اللہ فرما رہے سورہ نحل آیت 64، ہم نے قرآن کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں میں جو اختلافات ہے، ڈسپیوٹ ہے، جھگڑا، اس کا فیصلہ ہو جائے. سمجھا؟ قرآن سے فیصلہ کرو، اللہ بول رہا ہے اس کا فیصلہ کر دو قرآن سے. تو ہر اختلافات کا جواب کا فیصلہ اس سے کرو تو ایک ہونے کے چانس ہے نا، ایک ہو جائیں گے نا، جھگڑے ختم. آپ بخاری سے کریں گے، میں قرآن سے کروں گا تو جھگڑے کہاں ختم ہوئیں گے؟ آپ اس پہ جمے رہیں گے، میں اس پہ جمع رہوں گا، کہاں ایک ہوئیں گے؟ نفرت، جھگڑے. آپ پھنس جائیں گے. کوئی فضائل اعمال پڑھ رہا ہے، کوئی بخاری پڑھ رہا ہے، کوئی
फैज़ान सुन्नत पढ़ रहा है, कोई कसीसुल अंबिया आफ्ताब आलम नूर नामा पढ़ रहा है, कोई मुंतखब हदीस पढ़ रहा है, गड़ी गड़ी हदीसें, कुछ थोड़ी सही रहती है और ज़्यादातर गलत ही रहती है। तो पढ़ते क्यों है सब किताब? कौन बोला? पढ़ने तो कुरान बोला अल्लाह ने, समझा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग अल्लाह के खास बंदे हैं। तो साहबा ने पूछा बंदों में कुछ लोग खास अल्लाह के बंदे हैं। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास बंदे वो कौन है जो अल्लाह के एकदम खास है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान वाले अल्लाह के खास बंदे, जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान लेके चलते हैं, कुरान से तबलीग करते हैं, कुरान वाले वो अल्लाह के खास बंदे। सोचिए आप, हदीस भी यही बोल रही, कुरान भी, जो कुरान पे चलेगा वो सीधे रास्ते पे, न गुमराह होगा न खौफ, जो अल्लाह की हिदायत पे चलेगा। सोचिए आप कहाँ भटक रहे आप अंधेरे में, उसके आलिम मुफ्ती फिरके में। कुरान पे चलो, कुरान से फैसला होगा आखिरत। आप कुरान के मुताबिक चलेंगे तो पास, कुरान के अकॉर्डिंग पास, कुरान के खिलाफ फेल, समझा? हदीस लाला के सब साजिश यही हुई, हदीस लाओ कुरान को रिजेक्ट करो, समझा? नबी की हदीस है, नबी की हदीस है, तो दुश्मन की हदीस को बोल रहे नबी की हदीस। नबी की हदीस कुरान के खिलाफ नहीं जाती, कुरान के मुताबिक रहती। नबी की बात कुरान के मुताबिक, कुरान के खिलाफ जितनी बात है नबी के नाम से आ रही हदीस में सब दुश्मनों ने डाला है। आप लोग को तो इतना ही आसान तरीका नहीं मालूम। अरे नबी की बात कुरान के हिस्से चेक करो, कुरान के खिलाफ है तो नबी की बात नहीं आता। गुमराह लोग गुमराही दे दिए, रावी चेक करो, सनद देखो, सनद सही है तो बात सही। कौन बोला भाई? ना अल्लाह बोला सनद चेक करने, ना नबी ने बोला सनद चेक करने, रावी चेक करते। गुमराही दुश्मनों ने दिए फॉर्मूला। अल्लाह तो फॉर्मूला ये दे रहा है कि कुरान फुरकान है, सच बात झूठ बात का फैसला देख लो, सच बात है कि झूठ बात है। नबी की जो हदीस है तो सही है कि झूठी, देख लो कुरान फुरकान है। इसको दबा दिया गया, फुरकान कुरान, सच बात झूठ बात को चेक करने का क्राइटेरिया, टू जज राइट एंड उसको दबा दिया, ये फॉर्मूला को मिटा दिया, दबा दिया गया कि लोग एकदम फिर एकदम पक्के हो जाएंगे ना, इसको मिटा दिया गया, उनको गुमराही दे दिया गया। रसानत चेक करो, चेन ऑफ नरेशन सही है बस ले लो, गुमराही। दुश्मन तो चेन ऑफ नरेशन सनद तो सही रखेगा ना, और फिर बात डाल देगा। आप चकमक खा गए ना, आई गए, देख लो बड़े बड़े मुहद्दिस, इमाम बुखारी मुस्लिम लड़ के मर गए, उन्होंने उसकी हदीस नहीं ली, मुस्लिम ने बुखारी की नहीं ली, बुखारी ने मुस्लिम की हदीस नहीं ली, लड़ के मर गए, समझे? इस्लाम ही नहीं हो पाई, क्योंकि ये सब मामला ही चौपट है। हदीस चेक करने का जो फन है ना, ये एकदम गुमराही बात, समझा आप? सही बात, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, सूरह तारिक आज 13। ये कुरान सच और झूठ बात को जुदा करता है, छांटता है, फैसला करता है। फुरकान भी वही बात है, ये अल्लाह ये सूरह तारिक में भी यही बात बोल रहा है। सूरह शुरा 24, अल्लाह अपनी बात से झूठ को मिटाता है, नाबूद करता है, सच को सच साबित करता है। तो अल्लाह अपनी बात से झूठ बातें तो मिटा देगा कुरान उसको, और सच को सच साबित करेगा, समझा? तो आप फिर कोई मत पढ़ो, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती पकड़ो, यही सीधा रास्ता है। बोलते ना हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह कुरान में बोल रहे हैं हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, यही मेरा सीधा रास्ता है, इसी पर चलना, और क्या चाहिए आपको? नहीं मान रहे अल्लाह की बात, इसीलिए तो अंधेरे में भटक रहे आज तक, फिर कहाँ कुरान पे आ रहे आप? कुरान को अपना गाइड बनाओ, रहबर, तो कुरान आपको रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ताला ने सब बातों का सवाल का जवाब दे दिया। कुरान अपनी ज़बान में लाइए, पढ़िए, हर ज़बान में जो ज़बान आती है उसमें पढ़िए, तो आपको जानकारी हुई। अखबार अपनी ज़बान में पढ़ते लाके ना, दूसरी ज़बान जो नहीं आती वो अखबार नहीं खरीदते, जो ज़बान आती वो अखबार खरीदते हैं, ताकि समझ में आए। इसी तरीके से कुरान को समझना है तो अपनी ज़बान में पढ़ोगे तो जानकारी मालूमात हुई, समझा आप? सच झूठ आलिमों का चक्कर, फिरकेबाजी, मदरसा आलिम मुफ्ती, एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती को गुमराह बोल रहा है, वो भी मुफ्ती होगी, समझा? आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।